نون نے آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ پاکستان کی پالیٹکس میں ایسی مجبوریاں بن جاتی ہیں انفارچونیٹلی کہ ادھر جماعت سے زیادہ شخصیات امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ وقت نہیں دیتی ایم پی ایس کو، تو یہ بات درست ہے؟ کتنی دفعہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے مریم جی نواز میری صاحبہ؟ 1 to 1 تو کوئی ملاقات نہیں ہو سکی. ان 2.5 سالوں میں آپ کی 1 on 1 ملاقات نہیں ہوئی سی ایم صاحبہ سے؟ نہیں اپنے حلقے کو لے کے ڈسکشن؟ اتنا کوئی ضروری بھی نہیں کہ ملاقات ہو. ایک ایم پی اے کہہ رہا ہے کہ سی ایم سے ملاقات ضروری نہیں ہے. تھانہ کچہری کی سیاست تو ہوتی ہوگی کیونکہ راجن پور ایک بیکورڈ ایریا ہے. کہ جب بھی فون کریں گے کہیں گے بھائی یہ بندہ آ رہا ہے، جائز اس کی امداد کیجیے. اگر جائز ہے تو پھر فون کیوں کروانا ہے؟ دیکھیں نا، پولیس میں کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے ایس ایچ او نہیں لگا سکتا. لاہور کی بات کر رہے ہیں یا آپ؟ نہیں، راجن پور کی بات کر رہے ہیں. راجن پور میں بھی لوگ بتا رہے تھے کہ کچے کے ڈاکو راجن پور سے آ کے لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ اچھا خضر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں اپنے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کہاں سے شروع کیا اور ابھی ختم کر چکے ہیں یا پھر آگے بھی پرواز جاری رہنی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی دعوت پہ مدعو کیا اپنے پروگرام کے اندر. میں اگر بتاؤں تو مجھے بڑی آنر فیل ہو رہی ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آیا سر ہوں. بہت شکریہ. آپ جس طریقے کی صحافت کر رہے ہیں اور جو آپ ایک لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں نوجوان نسل کے لیے، آپ ایک ڈیرنگ صحافی ہیں اور آپ اپنے پیشے کے ساتھ جتنے مخلص ہیں. اور آپ اس دور کے اندر میں نے آپ کے انٹرویوز دیکھے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ہر لمٹ کو کراس کر کے ہم جاتے تو ہیں. وہ کرتے ہیں، آپ تو وہاں رہتے ہیں تو اس پہ بھی کریں گے بات. عوام کو حقائق دکھانے کے لیے ظاہر ہے تو میں صحافت، کو آپ کی حکومت نے صحافت کری بہت مشکل دی ہے، کیا کریں سر؟ نہیں، ہماری حکومت نے تو آپ جیسے صحافیوں کے لیے مشکل نہیں کی. اچھا، جو آپ جیسے صحافی ہیں جو کہ سچ بتانے کے لیے صحافت کرتے ہیں ان کو نہیں، لیکن کچھ صحافیوں کے لیے جو پروپیگنڈا کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگر کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں تو ان کے لیے واقعی مشکل کی گئی ہے. اور یہ مشکل نہیں ہے، میرا خیال ہے ریفائن اور فلٹر کیا گیا ہے کہ ایک ایسا نظام آئے. اب آپ دیکھیں نا، اب یوٹیوب اگر کھولا جائے، یہ ایک بڑا اب اتنا فلو آف انفارمیشن ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی خبر فیک ہے اور کون ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. اب میں کل دیکھ رہا تھا کہ 3 دفعہ انہوں نے گورنر سندھ تبدیل کیا ہوا تھا فیس بک کے اوپر اور کس کے اوپر. اچھا سر، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ آپ کا کیا ہے؟ کیسے آپ سیاست میں آئے؟ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ایسے ہے کہ ہمارا جو امیجیٹ گروپ ہے جس کو شوکت مزاری گروپ کہتے ہیں، وہ 77 میں پولیٹکس میں آیا. 75 میں میرے تایا 75 کا الیکشن ہارے، 77 کا ون کیا انہوں نے. اس کے بعد میرے تایا 4 دفعہ ایم پی رہے ہیں. میرے جو سب سے بڑے تایا ہیں شوکت مزاری صاحب. پھر میرے دوسرے تایا ہیں سردار فرد مزاری صاحب، وہ بھی 2 دفعہ ایم پی رہے ہیں. اور میرے بڑے بھائی عاطف مزاری صاحب 2 دفعہ ایم پی رہے ہیں. اس وقت میرے بڑے بھائی سردار شمشیر علی مزاری صاحب وہ ایم این اے ہیں، میں ایم پی ہوں، اور ہم دونوں آزاد حیثیت میں جیت کے ہم نے پی ایم ایل این جوائن کی ہے. لیکن اس سے پہلے میری جو اپنی سیاسی وابستگی ہے وہ زیادہ تر پی ایم ایل این کے ساتھ رہی ہے. میں نے 2018 کا الیکشن پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ لڑا تھا اور میں واحد امیدوار رہ گیا تھا اس سینیریو میں جو اپنے ڈسٹرکٹ سے نون لیگ کے ٹکٹ پہ تھا قومی اسمبلی کا. باقی سب ادھر ادھر چلے گئے تھے. اس کے بعد میں یہ الیکشن آزاد حیثیت سے لڑا. پھر میں پارٹی کا سینئر نائب صدر رہا. میں نے وہاں پہ پارٹی کو بہت متحرک کیا پورے ڈویژن میں، لیا میں، ڈیرہ غازی خان میں، مظفر گڑھ میں، اب توسا کوٹ ادو بھی نئے ضلع بن چکے ہیں ان میں، اور راجن پور میں. راجن پور سے میں خود تھا. یونین کونسل لیول پہ ہم نے پارٹی کو بہت اسٹرینتھن کیا. یعنی نون کو اسٹرینتھن کیا. نون نے آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا پھر؟ وہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایسی مجبوریاں بن جاتی ہیں انفارچونیٹلی کہ ادھر جماعت سے زیادہ شخصیات امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. تو جو میرا مد مقابل تھا وہ پاکستان تحریک انصاف سے ڈپٹی اسپیکر تھا. تو اس وقت اس نے پارٹی سوئچ کی تھی، وہ ادھر آئے تھے اور میں کیا کہتے ہیں آزاد حیثیت میں، پھر مجھے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو آپ اس کے بعد آپ کو لایا گیا پارٹی میں یا آپ خود آئے نون میں جیتنے کے بعد؟ ہماری بڑی کلیئر قسم کی الیکشن کمپین تھی جس پہ ہم نے اپنے ووٹرز کو بہت کلیئرلی بتایا تھا کہ ہم حکومتی پارٹی میں جائیں گے.
اور جو ہمیں یونیورسٹی دے گی, جو ہمیں نہر کا پانی دے گی, یعنی جو پی ٹی آئی ہمیں کی حکومت آتی تو آپ اس میں جاتے ہیں. امن دے گی, نہیں جو کمیٹڈ ہو امن دینے کے لیے, جو کمیٹڈ ہو یونیورسٹی دینے کے لیے, جو کمیٹڈ ہو ہمیں نہر کا پانی دینے کے لیے, تو لامالا ہم آزاد تھے. تو obviously مطلب حکومت میں ہی جانا ہوتا ہے آزاد میں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ حکومت میں جاتا ہے آزاد, اگر ہمارے پاس تو آپشنز کھلی ہوتی تھیں, لیکن پریفرنس اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کرا لوں. اور وہ کریڈیبلٹی, جیسے ایک ووٹر ہمیں جب ووٹ دے رہا ہوتا ہے تو وہ ہماری پاسٹ کی کریڈیبلٹی دیکھتا ہے کہ کیا یہ کام کرنے جوگے ہیں یا باتیں کرنے جوگے ہیں. اسی طرح یہ اپرچونٹی ہمارے پاس بھی تھی کہ ہم تمام جماعتوں کو دیکھیں اور ان کی پاسٹ دیکھیں کہ کیا یہ باتیں کر سکتے ہیں یا کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. تو ہمارے دل میں جو سافٹنس تھی, یا ہم جس جماعت کے قریب تھے وہ PMLN تھی, اور یہ ہمارے ووٹر کی بھی یہی سوچ تھی. اور ہم نے اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے باقاعدہ طور پہ تمام اپنے جو اس وقت کے ایکٹیو ہمارے الیکشن کے پارٹیسپینٹس تھے, ان سب سے ہم نے پوچھا کہ بابا ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب نے یونینیمسلی ہمیں کہا کہ آپ PMLN کے ساتھ جائیں تاکہ ہمارا علاقہ ترقی کرے. اور وہ آج ہمارا فیصلہ بہت اچھا گیا ہے. ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں آپ کے؟ بہت زیادہ ہو رہے تھے بھی, اور اب تو بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. جو ایک کچا کا آپ وہ خود کچا میں وزٹ کر چکے ہیں, اس کے بعد ایک چینج آ رہی ہے. اس ADP میں ہمیں بہت امید ہے, اور ہماری لیڈرشپ نے کئی میٹنگز بھی کی ہیں, کر رہے بھی ہیں اور کر چکے بھی. کہا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جی وقت نہیں دیتی MPs کو, تو یہ بات درست ہے؟ کتنی دفعہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ سے؟ میری 1 to 1 تو کوئی ملاقات نہیں ہو سکی, ایک لیکن MPs سے واٹس ایپ پہ میرا رابطہ ہے ان سے. واٹس ایپ پہ میں ان کو میسیجز کرتا ہوں, یا گائے بگائے وہ ہمیں ملتی رہتی ہیں جلسوں میں, ادھر کیا کہتے ہیں اسمبلی جب بھی آئیں تب بھی ملاقات ہو جاتی ہے. ایک انہوں نے ایک قسم کا ڈیکورم سیٹ کیا ہوا ہے, میکنزم سیٹ کیا ہوا ہے, جس سے ہماری پیغام رسائی ہو جاتی ہے, ہماری بات ان تک پہنچ جاتی ہے. ابھی آپ کا کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ آپ کا تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں. جی جی. ان 2.5 سالوں میں آپ کی 1-on-1 ملاقات نہیں ہوئی CM صاحبہ سے؟ نہیں, اپنے حلقے کو لے کے ڈسکشن نہیں ہوئی؟ نہیں, حلقے کو لے کے تو ڈسکشن واٹس ایپ پہ میں ان کو میسج کرتا رہتا ہوں, اور انہوں نے ایک پہلے واٹس ایپ گروپ بھی بنایا تھا, تو وہ جواب دے دیتی ہیں. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی جب سے یہ نئے گیجٹس آئے ہیں تو یہ زیادہ 1 to 1 ملاقات تو ایک شاید کبھی ہو, یہ تو آپ دن میں 10 دفعہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو نون لیگ کے رہنما ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, حمزہ شہباز صاحب ہیں, یا جتنے بھی لوگ ہیں نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے, ان سے ملاقات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ایسی بات مجھے تو نہیں محسوس ہوئی. ملاقات کرنا, میں ایک ممبر صوبائی اسمبلی ہوں, میں ملنا چاہوں گا کسی کام کے سلسلے میں, تو میرا کام تو واٹس ایپ پہ ہو جاتا ہے, اس لیے آپ ملنا نہیں چاہتے؟ نہیں, میں اگر مجھے موقع ملے تو ملنا بھی چاہوں گا. یعنی موقع نہیں ملا آپ کو 2.5 سال؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ اتنا کوئی ضروری بھی نہیں کہ ملاقات ہو. ایک MPA کہہ رہا ہے کہ CM سے ملاقات ضروری نہیں ہے, جب دوسری جانب آپ کریں موقع ملا تو ضرور ملیں گے. گزارش یہ, جب سے یہ نئے گیجٹس آئے ہیں, پیغام رسائی آپ نے ضرورت نہیں رہی. آپ پوچھ رہے تھے کہ ایک MPA, مطلب آپ کا مطلب ہے کہ اب ہم نے بیٹھ کے گپے تو نہیں لگانی, عوامی نمائندے عوام کی بات ہم نے ان سے کوئی ہم اس لیے نہ وہ ان کو ملنا چاہیے نہ ہمیں ملنا چاہیے کہ ہم ان سے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں یا کیا کریں. ہم نے ملنے عوام کے کاموں کے لیے, وہ تو ہم واٹس ایپ پہ ہو رہے ہیں, 1 کلک اوے. اچھا سر, اپنے حلقے میں آپ نے راجن پور کے, جو آپ کا حلقہ جہاں سے آپ منتخب ہوئے, وہاں پہ کون کون سے کام کروا دیے اور کون سے منصوبے پائپ لائن میں؟ اصل میں جو میرا حلقہ ہے اور میرے بڑے بھائی ہیں MNA, ہم دونوں بھائی ہیں, تو ہم NA 189 کو ہی اپنا حلقہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی ان کی رسپانسبلٹی اتنی میری رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ زیادہ تر محکمے پنجاب اور گورنمنٹ کے پاس ہیں, فیڈرل کے پاس 2-3 محکمے ہی ہیں. تو ہم دونوں نے مل کے 189 جسے کہتے ہیں, اسے پہلے سال 113 کلومیٹر روڈ بنائی, 2 فلڈ کے ساتھ ہم لڑے,
پورا ہماری جو تحصیل ہے الحمدللہ 2024 کا جب فلڈ آیا تو پورے ڈسٹرکٹ کا پانی جو پہاڑوں سے آتا ہے ہل ٹورنٹ کا وہ اکٹھا ہو جاتا ہے رجحان کے مقام پہ. الحمدللہ ہم نے سیفلی پاس آؤٹ کیا اسے, اور اس کے بعد ہمیں وہاں پہ انہوں نے فلڈ بند بھی بنا کے دیا, ساتھ میں اس کے پچنگ بھی لگائی, اور اس سال بھی اس پہ کام چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ ڈی پی ایس اسکول بنایا. جی میں لاسٹ ایئر کی جو فرسٹ ایئر ہمارا فرسٹ فائنینشیل ایئر کی بات کر رہا ہوں, اس میں ڈی پی ایس اسکول بھی بنایا, ایک پل بھی بنایا جو کہ عثمان کے روڈ پہ ہے. یہ کام کیے جو اس سال ہے. اس سال کیونکہ فائنینشیل بجٹ تو ہمارا پاس ہو گیا تھا, لیکن میڈم نے بلاک ایلوکیشن رکھی تھی, ساری چیف منسٹر صاحبہ کے پاس تھی, وہ اب پاس ہو رہے ہیں. اور اچھا پچھلے سال میں 28,000 سولنگ اسکوائر فٹ سولنگ اور ٹف ٹائل بھی لگائی. اس کے علاوہ ہم نے کیا کہتے ہیں کیا بھی کیا تھا, 50 دیہاتوں میں الیکٹریفیکیشن بھی کرائی. 12 سے 13 ہم نے کیا کرائی آر او پلانٹس دیے. جو فرسٹ یہ دین اگین فرسٹ فائنینشیل ایئر کی میں بات کر رہا ہوں. اس سال ہمیں ابھی 50 کلومیٹر ریپیئر کی روڈ آئی ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہمارے پاس 23 ایک اور ہے 7.5 کلومیٹر روڈ, اس کی ریپیئر آئی ہے. 80 کمرے ہم نے اسکولز میں انڈکٹ کرائے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ایک کالج کی فائل ہے جو ہمارا واحد تحصیل تھی جس میں گرلز کالج نہیں تھی, وہ ابھی آج اس کی شاید آج یا کل میں زمین اس کی ایلوکیٹ ہو جائے گی. تو وہ بھی جو لاسٹ فائنینشیل ایئر جو بجٹ پاس چکا ہے اس میں بلاک ایلوکیشن میں ہوپ فلی وہ شامل ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ہم نے 1 ارب کے لگ بھگ ایم این اے صاحب کو بھی پرائم منسٹر نے فنڈز دیے ہیں, جس میں الیکٹریفیکیشنز ہیں, جس میں سولنگ نالی وہ تو مطلب چلتا رہے گا اور کام پانی کی یہ آر او پلانٹس ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو سوائل واٹر ہے وہ سارا کا سارا کڑوا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. اور ہم نے فلڈ بند جو دریا کے دوسری طرف ہے سون مینی, ایک ہماری یونین کونسل ہے نبی شاہ, وہ جو کہ رحیم خان کو بھی بچاتا ہے, اس پہ بھی 80 کروڑ روپے کا کام ہوا ہے لاسٹ فائنینشیل ایئر میں ایمرجنسی کی مد میں. ٹھیک ہے. اچھا جو فلڈ میں آپ کو صورتحال کا میں ایک اور ریکویسٹ کروں کہ ہم نے مریم نواز کلینک ہے, جو بی ایچ یوز تھے وہ جو ڈیڈ ہو چکے تھے, جن میں گھوڑے اور گدھے باندھے جاتے تھے, مطلب وہاں پہ انسان علاج کے لیے جاتے تھے, اب وہاں وہ مریم نواز ہیلتھ کلینک بن چکے ہیں, ہو چکے ہیں وہ. تو اور وہ ادھر اب 150 جو سب سے ہمارا آپ کو مثال ایگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں کہ سب سے ہمارا جو ڈیڈ تھا وہ عثمان ٹرائبل ایریا میں تھا, ادھر بھی 150 سے 200 کے قریب ڈیلی پیشنٹس کی او پی ڈی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ سارے کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں. ویلز ہیں, ٹریکٹرز ہیں. ابھی آپ کا ایک مشن ہے کہ وہاں پہ کالج لے کر آیا جائے, گرلز کالج. نہیں, ہمارا جو سب سے بڑا وعدہ تھا جو میں نے پہلے کہا یونیورسٹی کا تھا. یونیورسٹی کی سب کیمپس الحمدللہ ہم بنا چکے ہیں راجن پور ڈسٹرکٹ میں, کیونکہ ابھی سب کیمپس ہے. یہ کون سی یونیورسٹی کا سب کیمپس؟ غلام فرید یونیورسٹی کا, رحیم یار خان کا, آئی ٹی والے کا ہم سب کیمپس لے آ چکے ہیں. اور جیسے اس کی تعداد 1000+ ہوگی تو وہ ایک یونیورسٹی کی فیزیبلٹی پھر بننا شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح. اور نہر کے میں بتا دوں کہ نہر کا ہم ٹیل اینڈ میں بیٹھے ہوئے رجحان جو تحصیل ہے اس وقت ہم اس کی لائننگ کا پروگرام لا رہے ہیں تاکہ پانی چوری بھی نہ ہو اور ٹیل اینڈ تک پانی پہنچ بھی جائے. مٹوا جو ہماری ٹیل اینڈ ہے اس کی لائننگ اپروو ہو گئی ہے. تو حلقے میں کتنا وقت گزارتے ہیں آپ؟ سر میرے والد صاحب زیادہ تر وہاں پہ ہوتے ہیں, ہم دونوں بھائی جب اجلاس ہوں تو ادھر ہوتے ہیں, کوئی دفتری کام ہو. آپ کوئی فون آتا ہوگا رانا حیات صاحب کی طرح کہ منڈے آیا کر دے بھائی؟ میرے والد صاحب ہماری سرپرستی کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ. سکندر حیات صاحب کے والد ہیں نا, وہ ایک پنچایت ہو رہی ہے, لوگ اکٹھے کارنر میٹنگ, مجھے بھی فون کرتے ہیں, اس میں انہوں نے کال کی کہ یہ مڈل ہے اس کو میٹرک کر دو. میرے والد صاحب بھی کیونکہ بہت درد دل رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ان کا ایک بڑا جذباتی تعلق ہے کئی سالوں سے, اور انہوں نے کئی نسلیں دیکھی ہیں لوگوں کی, تو ان کا بڑا وابستگی ہے. تو وہ مجھے ہمیشہ ڈانٹتے بھی ہیں اور میری اصلاح بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اور محبت اور پیار ڈالیں.
ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک مثال بتاؤں, جب میں نیا بنا تو ایک بڑا جب بندہ نیا بنتا ہے تو لوگوں کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں, تو کافی کالیں آتی ہیں, اب بھی آتی ہیں. تو میں یوز ٹو نہیں تھا ان چیزوں کے نا, کہ لوگ فون کریں, کہ اپوزیشن کا ایک ٹائم اور ہوتا ہے, اور حکومت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی ہی ریلیف ملے گا, جبکہ حکومت کا ایک سٹرکچر اور طریقے سے کام کرتا ہے, کہ اس میں فائل بنتی ہے, پھر وہ فائل جا کے آگے فائنینس میں جاتی ہے, مختلف ڈپارٹمنٹس کی, پھر پاس ہو گئے. اور یہ میرا بھی ذہن یہی تھا کہ بھائی بس اب میں نے جانا ہے, فون کرنا ہے, ہیلو یہ کام ہو جائے تو ہو جائے گا. تو جب میں نے دیکھا کہ آگے لینتھی پروسیجر ہے اور پیچھے پریشر زیادہ ہے, تو توقعات زیادہ ہیں, تو میرے والد صاحب نے مجھے کال کی, انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ تم تھوڑا ایگزاسٹڈ فیل کر رہے ہو, اسٹے ریلیکس, انشاءاللہ تمہیں ایک دن مزہ آئے گا. تو جب فلڈ ہم نے فائٹنگ کی اور ہم کامیاب ہوئے, ہم سوتے نہیں تھے وہاں جب فلڈ کی فائٹ کر رہے تھے, ہم 24 گھنٹے 48 گھنٹے بھی جاگتے رہے, اور ہم نے پریزنس رکھی لوگوں کے اندر. اور اللہ نے ہمیں جب کامیاب کیا تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا دیکھا یہ خوشی, اس خوشی کے لیے تمہیں سیاست میں ڈالا ہے, یہ خوشی ہو رہی ہے, تو میں نے کہا جی ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں یہ خوشی, یہ پیس, یہ اس پیس کا کوئی متبادل نہیں ہے اس دنیا میں. اور وہ I felt that in myself کہ واقعی جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں, جب لوگوں کی امیدوں پہ اترتے ہیں, جب لوگوں کو آپ ریسکیو کر جاتے ہیں کسی آڈ پوزیشن سے, تو بڑی آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اور وہ سیٹسفیکشن ہر نعرے سے, ہر عزت سے, ہر چیز سے بالادست ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے, اور بہت مزہ آتا ہے. تھانہ کچہری کی سیاست تو ہوتی ہوگی کیونکہ راجن پور ایک بیکورڈ ایریا ہے. ہم جی جب بھی فون کرتے ہیں, ایک لفظ ہماری اپنی جو خاندانی آئین ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جب بھی فون کریں گے کہیں گے بھائی یہ بندہ آ رہا ہے, جائز اس کی امداد کیجیے گا. اگر جائز ہے تو پھر فون کیوں کروانا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا ایک نظام ایسا ہے کہ انفارچونیٹلی یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں نا, چیف منسٹر پنجاب نے یہ فون بھی ختم کر دیے. اب آپ کو دھی رانی پروجیکٹ میں جانا ہے, اپنی بچی کی شادی کروانی ہے, تو آپ ایپ پہ جائیں گے, کہ آپ کو کسی ایم پی کی ضرورت نہیں. آپ کو اگر لیور ٹرانسپلانٹ کرانا ہے, وہ بھی ایپ آ گیا. پہلے ہم چیف منسٹر آفس دیتے تھے, وہ ختم ہو چکا ہے. وہ اب ایپ کے تھرو آپ جاتے ہیں, آپ کو کسی ایم پی کی فون کرانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح ہی آپ کو اگر ٹریکٹر لینا ہے تو کسی ایم پی کو آپ کو فون کرانے کی ضرورت نہیں, آپ ایپ پہ جاتے ہو, کراتے ہو, مل جاتا ہے. تو اسی طرح آپ جیسے چیف منسٹر نے اگلے دن میٹنگ لی آئی جی پنجاب کے ساتھ, اب باڈی کیمز آ رہے ہیں, چیزیں آ رہی ہیں, اب ریفائنڈ سسٹم بنتا جائے گا, پھر ہمارے فون کی ادھر بھی ضرورت نہیں پڑنی. ابھی پڑ رہی ہے, ابھی تو obviously تو یہ تو یہ ہم ایک اس نظام میں رہ رہے ہیں, اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. اگر آپ نے فون نہ کیا تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے لوگ. بالکل اس وقت تک ہو رہے ہیں, اس وقت تک ہوں گے, کیونکہ ابھی سسٹم ایسا ہے. جب ابھی دیکھیں نا, پولیس میں کوئی کوئی MP SHO نہیں لگا سکتا. یہ آپ کو پتا ہوگا, آپ کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں, نہیں لگا سکتے. لاہور کی بات کر رہے ہیں یا نہیں, راجن پور کی بات کر رہا ہوں. راجن پور میں بھی میرٹ پہ لگ رہے ہیں. اور ہم اگر کسی SHO کو ٹرانسفر کرنے کا کبھی کہیں, یا کسی DPO کو, یا کسی کو بھی, تو ہمیں پراپر اس کا بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایلیگیشنز ہیں, اور وہ پروو ہوتے ہیں. اور الحمدللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں, لیکن things are getting better day by day. آپ کہتے ہیں, اور منسٹر بھی نہیں لگوا سکتا. سر MP اور منسٹر میں فرق تو کس چیز کا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک MP کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقے میں بیوروکریسی اپنی مرضی کی لا سکے, تو وہ ڈیلیور کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, کیوں جی, مجھے 2 سال ہوئے ہیں MPA بنے ہوئے. میرا بلکہ جس کو آپ لے کے آتے ہیں, وہ سر پہ بیٹھ جاتا ہے, اس کو تو پھر آپ کو ریسکیو کرنا پڑ جاتا ہے. یہ ایک پاسٹ, میرا تو ایکسپیرینس نہیں پاسٹ ہے سر, جنہوں نے لگوائے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پھر ہم ہی اسے بچا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس بجائے کہ ہم ٹاسک دیں ڈپٹی کمشنر صاحب کو, یا AC صاحب کو, یا DPO صاحب کو, یا کس کو, کہ بھئی یہ ٹاسک ہے, ہمیں کلیئرنس کرا کے دیں. یا یہ ابھی آپ دیکھیں نا یار, آپ کس MPA سے بات کریں, آپ اس MPA سے بات کریں جو PP 297 سے, جو ایسے علاقے سے جدھر کچا تھا. آپ نے شاید لنڈ کا انٹرویو کیا ہے, تو آج آپ بیٹھے ہیں, کیا ہے وہاں پہ کچا؟ آپ سوال کریں. نوگو ایریا تو ہے ابھی بھی نہیں, وہ خدا کو مانے کہاں نوگو نہیں, ابھی تو ہو گیا, سارا سرنڈر کر دیا انہوں نے, یہ پچھلے دنوں ہی ہوئے ہیں. آخری میں تنویر اندر نے کیا ہے. تو یہ اس پالیسی کی کامیابی ہے جو پالیسی چیف منسٹر کی ہے. اب مجھے بتائیں, میں ایک
آج جب میں الیکشن پہ جاؤں گا تو جو میں کہوں گا کہ بابا میں نے آپ کو تحفظ دیا, لوگ اس کو اون کریں گے یا کسی کی سپورٹ کروں اس کو. مجھے یاد ہے میں جب کچے گیا تھا پروگرام کرنے تو آپ کے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ سے تو ملاقات نہیں تھی, میں جانتا بھی نہیں تھا, تو ہمارے جو رپورٹر تھے وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پنچایتی سسٹم ہے سارا آپ کو پتا ہے, تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بتا رہے تھے کہ کچے کے ڈاکو راجن پور سے آ کے لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. بالکل وہ ایکسٹینڈ کر گئے تھے. اب میں کہنے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, اگلے دن میں نے ویڈیو دیکھی ہے اس شہد کے بھائی کی, خالد کی, وہ کہہ رہے سونا ہاتھ میں لے کے ادھر سے جاؤ, مطلب خود وہ گارنٹیاں دے رہے ہیں بھائی ادھر سے آنا جانا شروع کرو. تو اس کو ہی تبدیلی کہتے ہیں نا بھائی. یہ چیف منسٹر پنجاب کی کامیابی ہے. ادھر میں ادھر شہدا ہے جو ہیں ہمارے پولیس فورس, ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اوور دا ایئرز جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور جو سویلینز بھی شہید ہوئے ہیں. اس سب اس پرائز پے کی ہے اس پیس نے نا, تب جا کے آ جائیے. میں پولیس کے شہدا کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اور ادھر میں ایک بات ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, ہمارے جو AIG صاحب ہیں کامران خان, ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں MPA بنا تو ہی واز ویری کلیئر کہ ہم نے کچا کلیئر کرنا ہے, کیونکہ وہ ساؤتھ کے میٹرز کو وہ دیکھتے ہیں زیادہ. ہمارے DPO صاحبان گزرے ہیں, دوست محمد کھوسا تھے میرے پاس, ہمارے پاس فاروق بھنڈر صاحب تھے, ابھی عمران صاحب ہیں. یہ ان سب نے ایک لیگیسی چلائی ہے تب جا کے, کیونکہ پولیس کے کیپٹن ہیں, یہ پولیس فورس میں ہے, یہ انہوں نے محنتیں کی ہیں, تب جا کے یہ کچا کلیئر ہوا ہے. اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب اتنی ڈیرنگ ہے کہ انہوں نے یہ سلاٹ کھولا ہے سرنڈر والا. یہ آج سے پہلے کسی نے نہیں اس طرف سوچا تھا. ڈرونز لیے گئے ہیں, پولیس کو ویل اکوپڈ کیا گیا ہے, اب سیف سٹی لگ رہی ہے. امیجن کریں رجحان اور راجن پور کے کچے میں سیف سٹی وہ لگی بک کو. جو کامران صاحب ہیں وہ ظاہر ہے سیف سٹی کے پہلے یہاں پہ ادھر تھے تو اس کے بعد وہاں پہ گئے تو اس کو بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. یقین آپ کے حلقے میں کتنا کچے کا ایریا تھا سر؟ اگر فرینکلی پولیس کی لینگویج میں بولا جائے تو کچا تو ویسے راوی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن جس کچے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ رجحان میں ہی ہے. مطلب اندر بھی ادھر ہی آ کے کیا کرتا تھا, لونڈ بھی وہیں پہ تھا سارے. اور ہم بھی ان کو بار بار یہی کہتے تھے کرمنلز کو, بھائی ہم آپ کے بچوں کے دشمن نہیں ہیں, آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں. اور اسلام میں بھی تو ایسے ہی ہوا نا, غزوہ بدر میں لوگوں کو معافیاں دی گئیں, قومی کس میں ڈالا گیا. تو یہ ایک پرانا ٹریڈیشنل ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے, ہدایت لے کے وہ آئے, اپنے کیسز کا سامنا کرے. اگر وہ بے قصور ہے تو بے قصور, اگر قصوروار ہے تو وہ سزا لے. تو آپ کے رجحان آپ کے اس میں حلقے میں رجحان سارا میرے کانسٹیٹوینسی میں ہے. تو جو کچے میں رجحان تحصیل کی بات ہاں جو کچے میں ابھی بھی سکولز اب بن رہے ہیں نا, گھوسٹ سکول بنے ہوئے تھے, وہ میں نے خود دیکھے ہوئے, مطلب بلڈنگ سٹرکچر کھڑا ہوا ہے اور اندر کوئی نہیں جا رہا کیونکہ ڈاکو جانے نہیں دیتے. پھر وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں, کچا ہی ہے. بالکل ایسے تھا, بالکل ایسے تھا. ابھی چیف منسٹر پنجاب اس ADB میں 6-7 ارب روپے کا کوئی اس طرح کا پیکج لا رہی ہیں. نہیں آپ نے کوئی اسپیشل ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کچے کو اگر ڈیولپ کرنا ہے یا وہاں سے لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہوگا. ایسے ہی ہے. ہم جس دن سے بنے ہیں, میں اب تو آپ کو بتایا نا کہ ہم نے کیوں حکومتی پارٹی جوائن کی. یہ تو میں نے پہلے گفتگو میں آپ کو بتایا کہ ہم نے اسی انفراسٹرکچر, یونیورسٹی, کالج, میں تو کہتا ہوں انڈسٹریل زون بھی بننا چاہیے وہاں پہ, ٹیکس فری. اور اس کے لیے بھی میں محنت جاری رکھی ہوئی ہے, کیونکہ اس وقت میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اس میں. میں اس سوچ کا مالک ہوں. سب سے پہلے جو آپ نے کچا سارا دیکھا ہوا ہے, ہمیں جو سب سے پہلی چیز ملنی چاہیے وہ ہے شیخ خلیفہ برج, جو 2015 میں جب میرے بڑے بھائی MPA تھے اور مسلم لیگ کی حکومت تھی تبھی بنائی گئی تھی. ہز ایکسلنسی شیخ خلیفہ جو ہیں دبئی والے, انہوں نے گفٹ کی تھی. اس کے اپروچ روڈز نہیں بن سکے تھے اوور دا ایئرز, جبکہ PTI کی گورنمنٹ گزری, فائنانس منسٹر وغیرہ بھی ادھر ہی گئے تھے, بہت سی وزارتیں وغیرہ تھیں اس علاقے میں. لیکن اب چیف منسٹر پنجاب نے اس پہ سیریسلی ٹیک اپ کیا ہے اور وہ اس کی فائل چل کی ہے, PND میں پہنچ چکی ہے. انشاءاللہ امید کافی ہے وہ 21 ارب روپے میں بنے گا. اب جو 8 سے 7 ارب میں بنا تھا وہ 21 ارب میں بنے گا. اس پہ پیش رفت آئے گی. اس کے بعد رجحان چٹی کا رحیم خان چٹی سے جو فاصلہ ہوگا 40-50 منٹ کا ہوگا. تو آپ دیکھیں 40-50 منٹ میں رجحان شہر سے آپ اٹھتے ہیں,
5 یونیورسٹیز آپ کو مل جاتی ہیں رحیم خان میں پبلک سیکٹر کی. پرائیویٹ تو چھوڑ دیں, وہ تو لاکھ تعداد ہے. آپ وہاں سے اٹھتے ہیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی, وہ شیخ خلیفہ شیخ زید ہاسپٹل آپ کو مل جاتا ہے. آپ 50 منٹ میں گرلز کالج, نیم ایوری فیسلٹی از دیئر ان رحیم خان. اور اسی طرح ہمارے کاشتکاروں کو بھی فائدہ ہوگا, شوگر ملز ہیں, چیزیں ہیں, ہم گنا گرو کر کے وہاں پہ مہنگا بیچ سکتے ہیں. ہمارے جیسے یہ پٹیٹو کے آج کل جو ہیں جو ٹھیکے پہ لیتے ہیں وہ کوکاڑا سے رحیم خان والی سائڈ پہ آ گئے, یہ ہماری طرف آ سکتے ہیں. تو ہماری ایک اچھی اکنامک ایکٹیویٹی بھی تو ابھی لوگوں کو آپ نے یقین دلانا ہوگا کہ واقعی پرامن شہر ہو گیا رجحان. سر اس سے بڑھ زیادہ کیا ہو کہ یوٹیوب پہ سارے جنہوں نے سرنڈر کیا ہے وہ لوگ سارے ویڈیوز بنا کے کہہ رہے ہیں بھائی سونا نکال لے کے جاؤ ادھر سے, خطرہ تو نہیں سے. نہیں, مجھے یاد ہے جو شاہد لنڈ کا تھا معاملہ, وہ کہتے تھے کہ ہماری تو جو جنگ ہے وہ آپسی جنگ ہے, لیکن ہم دوسروں کو نہیں چھیڑتے. تو اب ختم ہو گئی, آپسی جنگ ہی ختم ہو گئی. اب نو ڈسپیوٹ کمیٹیز بن چکی ہیں. شمشیر مزاری صاحب اور میں نے فیصلہ کیا ہے, پہلے ایک قابل سکھانی ہے اور ملکوں کا 7 مرڈرز کا ان کا فیصلہ ہو گیا. اب یہ نوٹ ان کی دیتیں دی جا رہی ہیں. یہ اب انشاءاللہ یہ لوگ آپ دیکھیں گے, انہی کے بچے آپ کو انشاءاللہ کسی دن جس گینگز کے آپ نام لے رہے ہیں, ان کے بچے, میری خواہش ہے ایم پی اے بنیں گے, ایم پی اے بنے, ڈی پی او بنے, ڈی سی او بنے, پرائم منسٹر, چیف منسٹر بنے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے یہ ہو کے رہے گا. کچے کے ڈاکو کے بچے چیف منسٹر بنیں گے آنے والے وقت میں. وہ ڈاکو تھے نا, اب تو رائے ہدایت پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچے کے, یہ صرف ان کے نہیں, جو بھی کچے میں لوگ رہتے ہیں ان سب کے لیے آفر ہے. ان ادھر اسکول بنے گا, کالج بنے گا, یونیورسٹی بنے گا. اور اگر کوئی اب خراب حرکت کرے گا تو وہ جیل جائے گا. پہلے نہیں جاتا تھا. پہلے تو اسٹیٹ کی اس طرح کسی ریٹ نہیں تھی نا, اب تو ڈرونز ہیں, چیزیں ہیں, تو دونوں طرف ہے. عوام کو تحفظ بھی دینا ہے, یہ نہیں کہ کسی ایک کو ہم یہ کریڈٹ ڈی پی او رحیم یار خان کو جاتا ہے یا ڈی پی او راجن پور کو جاتا ہے؟ سر یہ کریڈٹ تو چیف منسٹر پنجاب کے ویژن کے تحت جس تمام سرکاری افسران کو جاتا ہے, ڈی پی او رحیم خان کو بھی جاتا ہے, ڈی پی او راجن پور کو بھی جاتا ہے, دونوں کو جاتا ہے. دونوں نے محنت کی ہے, دونوں نے بولڈنس کے ساتھ کام کیا ہے. سب سے میں تو کہہ رہا ہوں آئی جی پنجاب کو جاتا ہے, ایڈیشنل آئی جی پنجاب جو ہمارے کامران خان ہیں, آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب تھے, اب نئے آئے رو صاحب, ان کو جاتا ہے. سب سے زیادہ شہدا کو جاتا ہے جنہوں نے جانیں دی ہیں, اور ان کی فیملیز کو نہیں بھولنا چاہیے. میں تو جب چیف منسٹر ابھی انشاءاللہ ملیں گی کچا پیکج میں بھی, یہ فرسٹ فیز ہمارا چل رہا ہے, میں چاہتا ہوں ان کے بچوں کو مزید پریولیجز دیے جائیں. پولیس کی ٹیک کیئر کر رہی ہے ان کی. آپ نے کوشش کی کہ مریم نواز صاحبہ خود وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کچے کو وزٹ کریں, جی ہاں, ابھی تو ہوائی معائنہ کر لیں. انہوں نے ایک دفعہ کیا تھا, وہ راجن پور آئی تھی جب فلڈ کے دوران میں. تو اب کیونکہ آپ کو پتہ کچا پانی ریلیٹڈ ہے, پانی ابھی تو موسم نہیں ہے کہ پانی اب ریز ہو رہا ہے. تو جب نیکسٹ سردیاں آئیں گی تو انشاءاللہ یہ شیخ خلیفہ پل کا افتتاح کرنے آئیں گے تو کچے کا ہوائی معائنہ کیا. یہ شیخ خلیفہ پل وہیں بن رہا ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ جب پانی کم ہوتا ہے تو گزرا جا سکتا ہے, پانی زیادہ ہوتا ہے. جی بالکل, تو پھر گزرا نہیں جاتا. جی ہاں, اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. اب اس کو ایک اور برج اس کے ساتھ اس کو لگایا جائے گا. وہ پاکستان کی کہتے ہیں سب سے بڑی برج بننے جا رہی ہے وہ. ٹھیک ہے, یعنی یونیورسٹی لے کے آ رہے ہیں آپ اپنے حلقے کے لیے, کالج لے کے آ رہے ہیں, سب کیمپس آ چکے, سب کیمپس آ گئے. لیکن اب وہ لوگ اس میں ایڈمیشن لیں گے, اس کا پروسیس ہے, وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا پروسیس ہوتا ہے کہ جتنے ایڈمیشنز ہوتے جائیں گے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے, ایک سرٹن اسٹرینتھ پہ وہ پہنچے گی تو وہ ڈکلیئر ہو جائے گی. پھر اس کے بعد یونیورسٹی کا کیمپس بھی سب کیمپس بھی رہے تو یونیورسٹی تو ہے نا. دیکھیں نا ابھی تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, وہاں پہ کچھ نہیں تھا. جہاں پہ دیکھیں نا گرلز کالج نہیں تھا تحصیل میں جاننا چاہ رہا ہوں جو کچے کے اسکولز غیر آباد پڑے ہیں ان کو کب تک بحال کریں گے؟ نئے اسکولز بن رہے ہیں, نئی ڈسپینسریز بن رہی ہیں, کیا بن رہے ہیں, سڑکیں آ رہی ہیں, سولنگ نالی بن رہی ہے, سولنگ بنے گی کیونکہ کچا جو ہے پانی افیکٹڈ ہوتا ہے. تو جہاں پہ اریگیشن کا وہ ایکٹ ہے کہ ادھر اندر ڈیولپمنٹ نہیں کرائی جائے گی اس طریقے سے, تو وہاں پہ سولنگ وغیرہ سے بھی کام چلایا جائے گا. کچے کا سب سے خطرناک گینگسٹر کون تھا؟ سر کوئی نہیں تھا. یہ اب ان باتوں میں ہم پڑھیں گے نا, وہ خطرناک تھا, وہ خراب تھا, وہ فلانی تھا. ہم نے ان سب کو کہنا ہے بھائی یہ بڑے نیک اور شریف لوگ تھے نا. نہیں, ہم نے ان کو یہ کہنا ہے کہ اب جو غلطیاں کی ہیں دوبارہ نہیں دہرانی. اب جو غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ کریں. ان کو یہ نو ڈسپیوٹ کمیٹیز بن چکی ہیں, ان میں جائیں, اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں اور ایک اچھے پاکستانی بنے,
ایک اچھے مسلمان بنے, ایک اچھے پاکستانی بنے, ایک اچھے راجنپور کے رجحان کے رہائشی بنے. نہیں تو جس بچے کا والد اس وقت جیل میں ہے, کس کا؟ جس بچے کا بھی, ظاہر ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا ہے انہوں نے جیل جانا ہے, قانون کا سامنا تو کرنا ہے, تو وہ بچہ ابھی ان کو بیل مل چکی ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ پورا پروسیس بتائے نا, کہ عام طور پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سرنڈر ہو گئے تو بس ٹھیک ہے, یہ جیل میں گئے, ان کا سامنا ہوگا قانون سے. یہ اب یہ کورٹ آف لا میں ہے, ان کو بیلز ملی ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے کافی لوگ اپنے فیصلے کرا چکے ہیں. مطلب فیصلوں کا مطلب یہ ہے کہ پنچایتوں میں جا کے دیت دے چکے ہیں. اگر کسی نے زخمی کیا ہے تو وہ اپنا جا کے بالکل صحیح جرمانہ بھر رہا ہے, مدعی کو راضی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کچے گینگز میں جتنے لوگوں نے سرنڈر کیا ہے قانون کے مطابق کاروائی تو چل رہی ہے, لیکن ان کو بیل بھی قانون کے مطابق ملی ہے, اور اگر مقدمہ ختم کرنا ہے تو ان کی دیت اور ان کے فیوچر کا جو فیصلہ ہے وہ نو ڈسپیوٹ کمیٹی کرے گی. نہیں, وہ نو ڈسپیوٹ کمیٹی کی ونڈو کھلی ہوئی ہے ٹھیک ہے, جائیں آپ ادھر سے بھی مسئلہ حل کریں, ساتھ میں عدالت میں بھی جائیں. عدالت میں ان کی پیشیاں ویسے ہی لگ رہی ہیں, وہ تو ایک الگ پروسیس چلے گا نا, جیسے پنچایت کا سسٹم ہوتا ہے, لیکن ساتھ وہ ادھر سے انٹرم بیل میں لیتے ہیں, ادھر جا کے انہوں نے راضی کرنا ہے مدعی کو, وہ فوراً جا رہے ہیں مدعی کے پاس, کسی کو دیت دے رہے ہیں. اب وہ دھونس اور دھکا شاہی نہیں چل رہی, ایسی بات نہیں, وہ بلکہ میڑے لے کے جا رہے ہیں. اچھا, نو ڈسپیوٹ کمیٹی میں کن کن اراکین کو رکھا گیا ہے؟ دیٹس اپ ٹو دونوں فریقین پہ, جس میں مدعی اور کیا راضی ہو, ٹھیک ہے, ملزم راضی ہو, وہ کیونکہ ہمارے علاقے کی ریت رواج ہے ویسے ہی. نو ڈسپیوٹ کمیٹی تو میں نام لے رہا ہوں, ایکچوئل میں تو وہ جرگے ہیں, پنچایت اور جرگے ہیں. تو جدھر وہ زیادہ تر ہوتا ہے مدعی کا, کہ جس کا نقصان ہوا, وہ جس پہ راضی ہوتا ہے تو اس کے وہ ملزم نے تو وہیں جانا ہے. اچھا, ان کے پاس اتنی رقم ہے ویسے سب کے کہ یہ دیت ادا کر سکیں؟ یہ تو کر تو رہے ہیں, وہ ہوں گے تو کر رہے ہیں, کیونکہ وہ پہلے کہتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں, فصلوں پہ قبضے کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے فلاں قتل کی دیت دینی ہے. یہ میں نے شاہد لونڈ سے جب پوچھا تھا تو اس نے کہا دیت دینے کے لیے ہم یہ مال اکٹھا کرتے ہیں. نہیں, اب تو قبضے شبضے والا بات ہی ختم ہو گئی. اب یہ کر رہے ہیں, پھر بیچ میں کوئی قرآن لے کے جا رہا ہے, کوئی پیسے معاف کر دے رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے معاف. یہ بھی ہمارے علاقے کی رواج ہے. پچھلے دنوں لگاریوں کی ایک صلح ہوئی تھی, تو وہ 4 کروڑ پہ ہوئی, تو جیسے ہی اس کو پیسے دینے کی کوشش نے کہا بس میرا فیصلہ ہو گیا, میں نے تمہیں اپنے بھائی کا پیسے نہیں لوں گا, میں خون معاف کر دیا. اور اسی طرح ہمارے ایک رجحان 4 کروڑ روپے, مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ مطلب کروڑوں میں تھی, تو اس نے معاف کی. اسی طرح ہمارے بگٹیوں نے ایک مرڈر کیا تھا, ہمارے ایک فوت ہو گئے مزاری تھے, کھیڑت مزاری تھے, احمد علی خان. اس وقت 2005 میں کروڑ روپیہ یا کچھ ان کو دیے تھے. جب ان کا فیصلہ ہوا, فیصلہ انہوں نے سنا, آمین کیا. جب اس نے پیسے دینے کی, اس نے کہا میں پیسوں کے لیے میں نہیں تھا, بس میں نے اپنی آنر کرنی تھی, اور یہ کروڑ روپے معاف ہے ان منصفوں کو. تو ایسے لوگ ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں. اچھا, یعنی اب وہاں پہ وزٹ بھی کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ گھوما بھی جا سکتا ہے. آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آئیں وہاں پہ آئیں, گھومیں پھریں. اب تو ہنٹنگ کا سیزن چلا گیا, نہیں تو آپ فش ہنٹنگ کرا سکتے ہیں, آپ کو فش کھلاتے ہیں. یعنی پرامن علاقہ ہو گیا, پرامن ہے, آپ فیملیز کے ساتھ آئیں. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے سی ایم صاحبہ کو, بالکل, اور ظاہر ہے کہ عوام آپ کو بھی دے رہی ہوگی. بالکل, کیونکہ نون لیگ نے یہ کام ہمارے کیا ہے. یہ وعدہ تھا, ہمارا وعدہ تھا. اور میں آپ کو بتاؤں, جب پچھلی دفعہ میرے بڑے بھائی ایم پی اے تھے اور چیف منسٹر صاحب ادھر شہباز شریف صاحب تھے, تب بھی حالات انڈر کنٹرول تھے. تب رجحان میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اچھا, ویسے وہاں کے خوف کا عالم یہ تھا کہ میں جب راجن پور گیا اور وہاں کے ڈی پی او صاحب سے میں نے کہا کہ مجھے آگے جانا ہے جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے, تو ڈی پی او صاحب نے کہا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں, فلاں ڈی ایس پی صاحب جائیں گے. میں راجن پور کی بات بتا رہا ہوں. ہماری ٹیم نے ڈی ایس پی صاحب سے رابطہ کیا, تو وہ کہتے کہ یار میرے جو ہے نا وہ سر میں بہت درد ہے, تو ایس ایچ او صاحب کو میں نے کہہ دیا ہے. حالانکہ آئی جی صاحب جو ہے وہ کال کر چکے تھے. جب ان کو کہا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا, وہ پکٹ انچارج ہے سلیم, تو وہ آپ کو کروا دے گا. یعنی 3 لوگ وہاں جانے سے ڈر رہے تھے, اور جو سلیم تھا پکٹ انچارج وہ ہمارے ساتھ آگے تک گیا. میں تو اتنے بڑے بڑے اعلیٰ افسران جانے سے ڈرتے تھے کچے میں. بالکل ایسے ہی تھا, کیونکہ یہ بیسکلی تو سندھ سے اٹھا ہوا ایک بات تھی نا, جو ہمارے پاس آئی ہوئی تھی. تو یہ اوور دا ایئرس تھی, 30 to 35 ایئرس سے یہ مسائل چل رہے تھے.
اب آپ خود دیکھیں کہ اب ظفری جبیل نے بھی میرے خیال سے سرنڈر کر دی ہے، اس نے حامی بھر لی ہے. سب کلیئر ہو رہا ہے. اب یہ علاقہ آگے جائے گا. اس علاقے کو لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے بھی ادھر کی ترقی رکی ہوئی تھی. ظاہر ہے انویسٹر نہیں جا رہا تھا وہاں پہ, کچھ کام نہیں ہو رہا تھا. تو ایک ایم پی اے فون نہ اٹھانے پہ ڈی پی او کی جواب طلبی کر لیتا ہے, اور ایک ایم پی اے کہتا ہے میں ایس ایچ او کو بھی فون نہیں کرتا. اور کہتا نہیں کرتا, میں تو کرتا ہوں ایس ایچ او کو فون. میں نے کہا میں ایس ایچ او کو کرتا ہوں, ڈی پی او کو کرتا ہوں, لیکن جائز کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اچھا, میرٹ کا لفظ استعمال. ٹھیک. اپنے حلقے کے ووٹرز کے لیے, سپورٹرز کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ پرامن رہیں, پاکستان کے ساتھ محب وطن پاکستانی بنے, اور اپنی مٹی سے خود وفا کرنی ہوتی ہے. جو قومیں اپنی مٹی سے وفا کرتی ہیں وہی آگے جاتی ہیں. سب سے پہلے پاکستان کا سوچیں, اپنے علاقے کا سوچیں, پھر اپنا سوچیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا مزاری صاحب, آپ نے وقت دیا, اور یقیناً یہ جو آپ کے الفاظ ہیں اور جو آپ کی گفتگو ہے ہمارے ناظرین کے لیے بڑی زبردست ہوگی, اور بہت کچھ سیکھیں گے. بہت شکریہ آپ کا سر, تھینک یو ویری مچ.